अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, 9 मई एक तारीख, एक बयानिया और अब एक अदालती फ़ैसला। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गुलबर्ग जलाओ घिराव केसेस में तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। 23 मुल्ज़िमान बरी, 7 को सज़ाएँ और PTI के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद को 33 साल कैद। अदालत कहती है साजिश थी, मीटिंग थी, व्हाट्सएप पैगामात थे, सोशल मीडिया अकाउंट्स 70 थे, फॉरेंसिक शवाहिद भी थे और JIT रिपोर्ट को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। सवाल ये नहीं कि सज़ा किसको मिली, सवाल ये है कि सियासत, एहतजाज और तशद्दुद के दरमियान लकीर कहाँ खींची जाए। और ऐन उसी वक्त जब अदालतों से फैसले आ रहे हैं, पार्लियामान के दरवाजे खुलाने की बात हो रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कहती है कोई शर्त नहीं, सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। PTI कहती है हम बातचीत से नहीं भाग रहे, एजेंडा वाज़े है, शर्त कोई नहीं और मौलाना फजल रहमान इसे मज़बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं। तो क्या ये दो मतवाज़ी पाकिस्तान हैं, एक जहां अदालतें माजी का हिसाब मांग रही हैं और दूसरा जहां सियासत मुस्तक़बिल का रास्ता तलाश कर रही है। प्रोग्राम में बात करेंगे फ़ैसलों की सियासत पर, मज़ाकरात की संजीदगी पर और उस सवाल पर कि क्या कानून और मुफाहमत एक साथ चल सकते हैं। इसी तमाम सूरत हाल से बात करेंगे और अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैं अब आपको अपने मेहमानों से तारुफ कराती चलूँ कि PTI से हमें ज्वाइन किया है सबीन यूनुस साहबा ने, सीनियर रहनुमा है PTI की। सबीन साहबा, आपको वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। और उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है PMLN से राजा अंसारी साहब ने, जो कि स्पोक पर्सन है PMLN के। से अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबीन साहब, आपकी इजाज़त से राजा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। राजा साहब, अदालत के जो तहरीरी फैसले हैं उसमें वाज़े लिखा है कि साजिश की मीटिंग हुई, डिजिटल शवाहिद भी मौजूद थे और सोशल मीडिया के ज़रिए जलाओ घिराव मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। तो क्या अभी आप 9 मई को महज जज्बाती रद्द-ए-अमल कहकर बरी-ज़ुमा हो जाएंगे आप लोग? देखिए, हमने तो कभी जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं कहा। हमने तो हमेशा ये कहा है कि वो तारीख का बदतरीन दिन था जिस दिन पाकिस्तान के दुश्मनों ने बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए ये सब कुछ किया। 12 बजे एग्जैक्टली बानी PTI अपने घर से निकले और उससे पहले मीटिंग में, और उससे एक दिन पहले भी जो मीटिंग थी उसमें ये कहा गया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप लोग सबसे पहले पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाएंगे, फिर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट करेंगे। हर जगह पे उनकी यादगारों को जलाया जाएगा, वहाँ पे आप GHQ जाएंगे, कोर कमांडर हाउस जाएंगे, उनकी वर्दियां मिले तो वर्दियां टैंक पे खड़े होकर लहराएंगे। ये पूरा एक प्री प्लान था। और फिर मुराद सईद का वो बड़ा मशहूर जुमला जो वायरल हुआ कि आप जगह से बता भी गई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम तर चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल तो नहीं था, ये तो प्री प्लान एक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ, धरती के खिलाफ, मट्टी के खिलाफ और फिर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ। मैं इससे बड़ा बदतरीन कोई दिन नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ये कौमों की तारीख में सिर्फ ये दिन भी हमको देखने में मिला। फर्स्ट टाइम हुआ इस तरह के जो कल्प्रिट्स थे वो उनकी शवाहिद मुकम्मल फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद उनको सजाएं हुई और मास्टरमाइंड की सजा अभी बाकी है। जो वो इन तमाम केसेस में जो है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। अभी तो सिर्फ 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हुई है और तोशाखाना 2 में सजा हुई है, लेकिन अभी 9 मई की सजा उस शख्स को देना जरूरी है जिसके कहने पे, जिसकी प्लानिंग पे सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं सबीन यूनुस साहबा को। आपने राजा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मेरा सवाल भी सुना, तो मैं दोबारा दोहरा देती हूँ क्योंकि मैडम अदालती फैसले तो आ चुके हैं और उसमें वाज़े उन्होंने मेंशन किया है कि मीटिंग भी हुई है, डिजिटल शवाहिद भी मौजूद थे, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है जलाओ गिराव को एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया और उसकी सारे शवाहिद भी मौजूद हैं। तो सर मैडम, आप लोग अभी PTI का क्या नैरेटिव यही रहेगा? जी, अच्छा, मैं सबसे पहले शुरू करूंगी। प्लीज मुझे वो शवाहिद दिखा तो दे एक दफा। आपको पता है जो शवाहिद थे, एक तो आप बंद कमरे के अंदर, ये सारी जो अदालती कार्रवाई हुई है बंद कमरे के अंदर हुई है, आपको भी पता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बता दूं पॉइंट्स इनमें। जो इनके थे ना, एक गवाह कांस्टेबल जो हसाम अफजल, वाकई के दिन छुट्टी पर था वो बंदा, और लेकिन गवाही दी कि मेज के नीचे छुपकर साजिश की,
ٹھیک ہے. انسپیکٹر منیر جو ہے نا آن لائن گواہی کے دوران احرام میں تھے, انہوں نے گھبراہٹ میں کہا نہیں نہیں اللہ کا قہر نازل نہیں ہوگا. یعنی اتنی گھبراہٹ میں یہ سارے جو ہے نا گواہ جو تھے وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں 9 مئی کا جو سارا واقعہ ہوا ہے, کوئی شواہد نہیں, کوئی ثبوت نہیں, آپ بغیر ثبوتوں کے الزام جو مرضی الزام لگا لیں. عدالتیں آپ کی ہیں, عدالتیں نہیں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں سلیم غوری صاحبہ, یہ سب عدالت میں ہوا ہے, یہ سب عدالت میں ہوا ہے. یہ عدالت کی جتنی بھی کارروائی ہے, کیا آپ میں سے کسی نے دیکھی, کوئی شواہد آپ نے دیکھے؟ یہ عدالتی کارروائی آپ کھل کے ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. دیکھیں 9 مئی کی جہاں تک میں بات کرتی ہوں, یہ ساری عدالتی کارروائی یہ ریکارڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, آپ وہاں کے جو لائرز ہیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ کس طرح ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میز کے نیچے جنہوں نے چھپ کے کیا وہ چھٹی پہ تھے, ایک احرام میں تھے, وہ ڈر گئے, گھبرا گئے, جو ہے وہ بیان دیتے سمین ہوئے. غوری صاحبہ ماضی میں بھی جو عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں, سمین غوری صاحبہ قطع کلامی کی معذرت, جو ماضی میں بھی عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم تو بیٹھ کے نہیں دیکھتے. یہ وہی عدالت ہے میڈم, یہ وہی. ایک سیکنڈ میرا آپ سوال سن لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی جواب دینے میں. یہ وہی عدالتیں ہیں میڈم, یہ وہی عدالتیں ہیں جب آپ کے دور میں, یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے جب فیصلے سنائے تو آپ نے کہا جی جو یہ تو سچ کا بول بالا ہو گیا, آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. تو آج اگر فیصلے وہی عدالتیں آپ کے خلاف آ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ترمیموں کے بعد وہ عدالتیں, پہلی بات ہے عدالتیں نہیں رہی. پہلی بات میں آپ کو مجھے بات بھی کرنے دینا. پہلی بات ہے ترمیموں کے بعد وہ عدالتیں نہیں رہی. نمبر 2 یہ, اب مجھے آپ بتائیں جب عدالتوں میں یہ ساری باتیں تو ریکارڈ میں ہیں جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں, ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے کوئی طبی معائنہ نہیں کیا, پھر بھی اس کے باوجود سزا. دیکھیں سزائیں تو آپ کے پاس ایسے ہاتھ میں رکھی ہے نا, 10 سال آپ ریوریوں کی طرح بانٹ دیتے ہیں. سب کو پتا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے. اب 9 مئی کا جو انہوں نے کہا نا بدترین دن, تو میں کہوں گی تاریخ کا جو بدترین دن تھا نا, وہ بہت سارے دن تھے. وہ میرے خیال میں 16 دسمبر سب سے بدترین دن تھا, جب اے پی ایس پہ بھی حملہ ہوا تھا اور پاکستان بھی جدا ہوا تھا. اس کے علاوہ بے شمار بدترین دن آئے ہیں. 9 مئی کا تو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے کہ عمران خان نے یہ کہہ دیا. کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, ان سے کیا ثبوت پیش کرے بھئی, آپ کے پاس ثبوت ہوں گے نا عمران خان نے یہ کہا ہے, کہاں ہے, پیش کر دیں. اس کے علاوہ میں آخری یہ بات 9 مئی کی, 9 مئی ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا, پارٹی دیوار کے ساتھ لگ گئی, پارٹی کے لوگوں نے استعفے دے دیے, چھوڑ دیے, بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیے نا, چھڑوائے گئے, چھوڑ دیے, جو بھی ہوا آپ کو پتہ ہے, سب ہر انسان کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, الیکشن ہوئے. کیا کیا الیکشن میں پی ٹی آئی کو عوام نے کتنے ووٹ دیے یہ بھی سب کو معلوم ہے. کس طرح جتایا گیا فارم 45 دیکھے نہیں کہ جو ایک بندے نے, ایک جج نے کہا فارم 45 لے کے آؤ, وہ جج پہ نکال دیا. خدا کے لیے اتنا ظلم نہ کریں, اتنا ظلم کریں جتنا آپ پھر برداشت بھی کر سکیں. سب کو نظر آ رہی ہے یہ جتنا مینڈیٹ کی چوری پاکستان میں جس طریقے سے ہوئی, یقین کریں. سمین صاحبہ یہ تو ہر پارٹی کا یہی رونا ہے. اگر نہیں اب سمین صاحبہ یہ تو ہر پارٹی کا رونا ہے, جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جو پارٹی جیتی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہار جاتی ہے وہ یہی جو ہے رونا گانا ہوتا ہے ان کا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. راجہ صاحب میں آپ کو ایگزامپل نہیں مجھے اس کا جواب دینے دیں, میں آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ بات کر دیتی ہوں. دیکھیں ہر پارٹی کا یہ رونا ہوتا ہے نا. آپ کہیں کہ 2018 میں بھی تو, اچھا 2018 میں مجھے پتا ہے کسی پارٹی سے سمبل چھینا گیا تھا اس کا, مجھے بتائیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں, تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا ہمارا مینڈیٹ, ایم کیو ایم کا بھی یہ رونا تھا اس وقت ظاہر سی بات ہے, پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. سمبل کس سے چھینا گیا تھا, کس سے سمبل چھینا گیا تھا, کس سے مخصوص نشستیں چھینی گئی تھی, کسی سے چھینی گئی تھی, کسی کو اغوا کیا گیا تھا امیدوار. ایسا کسی نے کیا بھی نہیں نا میڈم, سمین غوری صاحبہ ایسا کسی پارٹی نے کیا بھی نہیں. احتجاج ہوتا ہے, احتجاج کا طریقہ کار ہوتا ہے, احتجاج کا حق آپ کو حاصل ہے, لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائیں. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو ہماری ادارے ہیں ان کے اوپر آپ لوگ بات کریں. آپ لوگ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ آرمی چیف کے اوپر انگلی اٹھائیں. آپ لوگ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کریں. راجہ صاحب اگر یہ سب کچھ اتنا واضح تھا یہ بتائیے گا. اداروں کے لیے سب سے پہلے بات جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ ہے. میں بتاؤں ہڈیوں سے گوشت نکالنے کی بات کس نے کی تھی, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ بات کس نے کی تھی, یہ جو دہشت گردی ہے یہ بات کس نے کی تھی, اور ہمارے عمران خان نے کہا تھا فوج بھی میری ملک بھی میرا. یہ ریکارڈ پہ ساری باتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بات نہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی نہ کریں کہ ہم نے کچھ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا. عوام نے ووٹ دیا اور آپ نے اتنے گندے طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا کہ آج تک وہ فارم 47 ہے نا وہ دھبا ہے تاریخ میں. جو 173 کو 973 بنایا گیا نا وہ دنیا میں سب نے دیکھا ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ رپورٹ بھی دبائے گی. دیکھیں یہ چیزیں کسی سے چھپی نہیں ہیں, یہ چیزیں ابھی آپ کے پاس سمین صاحبہ
بعد آپ جب شواہد کی بات کریے تو دنیا نے وہ بھی دیکھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا, کس طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کر وہ لوگوں کو جو ہے راستہ بتا رہی تھی. راجہ صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے اور واضح تھا اتنا, تو حکومت نے پہلے دن سے مضبوط قانونی کیس کیوں نہ بنایا؟ شروع میں سیاسی تقاریر اور پریس کانفرنس میں کیوں آپ لوگ لگے رہے؟ نہیں جی, حکومت نے کیسز بنائے, نہ صرف کیسز بنائے بلکہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے کوئی جلد بازی نہیں کی ہم نے. یہ ٹرائل چلتا رہا, شواہد آتے رہے, گواہیاں چلیں, ایک ایک چیز واضح ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے. ابھی یہ محترمہ پوچھ رہی تھی کہ کسی نے دیکھے ہیں, میں ایز این ایڈوکیٹ میں نے یہ ساری پروسیڈنگز کو میں نے فالو کیا ہے, میں نے تمام تر چیزیں دیکھی ہیں اور اس میں تو ویژول اور آڈیو تمام ریکارڈز موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات آزاد میڈیا کی رپورٹنگ. میں ابھی اگر آپ پروگرام ختم ہو تو میں آپ کے پروڈیوسر کو وہ سوشل میڈیا پہ بھیج دوں گا, واٹس ایپ کر دوں گا, وہ ان کے بھی بھیج دیجیے گا, ان کو تسلی ہو جائے گی. تمام چیزیں آن ریکارڈ ہے. اچھا, اب ان کو کیونکہ ہم ٹیلی فون پر ہیں, اگر میں ان کی بات میں بولوں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سمین صاحبہ لیٹ ہم کمپلیٹ, وہ آپ کی گفتگو میں بالکل انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا, تو کائنڈلی ان کو اپنی بات پوری کرنے دیجیے. اور میں مجھے آڈیو تھوڑی کم آ رہی ہے, تھوڑا آڈیو بڑھائیے گا پلیز گیسٹ کی. جی, دوسرا الزام یہ لگایا کہ کہا گیا کہ جی فارم 45 اور فارم 47 کسی ایک حلقے میں فارم 45 یہ اپنے کمپلیٹ دکھا نہیں سکے, جہاں پر ان کے فارم 45 میں کچھ اور لکھا ہو اور ہمارے ہاں 47 پہ جو ہے وہ PMLN کے کسی امیدوار کو جتوایا گیا ہو. آج تک کوئی ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے فارم 45 کا ریکارڈ جمع نہیں کروایا. صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ AI ٹولز کا استعمال کر کے فارم 45 تو یہ اس میں رد و بدل اور اس میں اور رائٹنگ کر کے دکھا کر اور ایک بیانیہ بنایا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ امریکی سازش کے ذریعے ختم ہوئی, اور بعد میں ان کے اکابرین نے آ کر کہا کہ وہ تو جلسے میں سیاسی بیان تھا, ہماری جو تمام امیدیں ہی اب امریکہ سے وابستہ ہیں. اور پھر اپنے جلسوں میں امریکی جھنڈے لہرائے گئے اور کہا گیا کہ ٹرمپ آئے گا تو انشاءاللہ خان باہر آئے گا. پھر ٹرمپ آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے پاس آج دنیا کے 2 عظیم لیڈر آ رہے ہیں, ایک جنرل حافظ عاصم منیر, دوسرے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب. تو پھر ان کے وہ ان تمام ارمانوں پہ پانی بہ گیا. تو اب یہ اسی طرح ایک بیانیہ پھر یہ بنایا فارم 45-47 کا, جس کا میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک کیس بھی انہوں نے نہیں کیا فارم 45 اپنے لا کے ثابت کر سکیں. اس وقت دیکھیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا, آپ لے آئیں اس کا ایگزامائن کر دیتے ہیں, ان کی فورنزک کروا دیتے ہیں, ایک حلقہ آپ ثابت کر لیں تو ہم آپ کے بیانیے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک عوام کو بیوقوف بنا کر, اور جس طرح پہلے ان کا لیڈر کرتا رہا ہے, سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتا ہے, علاج غم نہیں کرتا, فقط تقریر کرتا ہے. تو یہ تقریر کرتے رہے, لوگوں کا علاج نہیں کیا, لوگوں کو ریلیف نہیں دیا, لنگر خانوں کے پیچھے بھگایا, باتھ روم کی صفائی کرواتے رہے, انڈے کٹے یہ چیزیں دیتے رہے. کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں لگایا, کوئی ایک بجلی گھر نہیں لگایا, کوئی ترقی کی ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک موٹر وے نہیں بنایا, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کچھ نہیں کیا. البتہ یہ ضرور کیا, پہلے کہا کہ IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا, اس سے بہتر ہے. پھر گئے, ہم نے خودکشی کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن ہم نے کہا کہ کم سے کم قوم سے معافی ہی مانگ لیں, معافی بھی نہیں مانگی. اور IMF کے پاس تمام ادارے گروی رکھوائے, PIA کو گروی رکھوایا, اسٹیٹ بینک کو گروی رکھوایا, پورے ملک کے بہترین ادارے جو تھے اس کو IMF کے پاس گروی رکھوا کے چلا گیا. تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی؟ اور پھر آج 9 مئی کو یہ نہیں مان رہے ہیں, یہ 100 دفعہ نہ مانے, لیکن پاکستان کی عوام نے یہ پورا کارنامہ ان کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے. آج اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی ان کو سزا مل رہی ہے اور اللہ کا عذاب ان پر لاٹھی بن کر کڑک رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے. میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ توبہ کریں, 1000 بار توبہ کریں تاکہ اللہ انہیں معاف کرے. سمین صاحبہ, میاں محمود رشید کو جو ہے وہ مجموعی طور پر 33 سال کی قید ہوئی ہے, تو کیا پارٹی قیادت اس فیصلے کو عدالتی انصاف مانتی ہے, یا حسب روایت آپ لوگ وہی اپنا رونا گانا گائیں گے کہ سیاسی انتقام کا لیبل لگا کر جو ہے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی نا ایک الفاظ کا اپنی درستگی کریں, رونا گانا, ٹھیک ہے پلیز, ٹھیک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے. ہم ایک ایسے لیجنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ, اور سزائیں کس بات پہ ہوئی ہیں؟ توشہ خانہ کیا کیس ہے ان لوگوں نے. میڈم یہی لیجنڈ آپ کا جو ہے وہ جب ہمارے اداروں کے بارے میں یا پاکستان کے خلاف جب وہ بیانات دیتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, تب آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا؟
अच्छा, इदारों के बारे में बात जिन लोगों ने की, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, उनको पूछे पहले जाके, जिन्होंने काइंडली इनकी वॉल्यूम थोड़ा अप कीजिएगा, मुझे आवाज कम आ रही है जी। नहीं, आप ना एक बात को बार बार रिपीट, इदारों के बारे में जिन्होंने बात की ना, उनके बयान रिकॉर्ड पे है कि बम्बई हमले किसने। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जो लंदन में जो हुआ है उसको आप लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? आप लोग कहते हैं, एक सेकंड सबिन साहब, एक सेकंड आराम से अगर बात करें तो आसानी रहेगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। सबिन साहबा, ये जो लंदन के अंदर जो हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, आप लोग कहते थे कि जी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वही ट्वीट, वही क्योंकि वो पीटीआई ऑफिशियल यूके के अकाउंट से भी चीज़ें आती हैं, वही आपकी जो क़यादत है उसको रीट्वीट करके उसको कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? क्या हमने कब कहा है कि लंदन के एहतजाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मतलब लंदन में जो एहतजाज हुआ है वो इमरान खान के लिए हुआ है, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर रही हैं मेरे प्रोग्राम में। एक सेकंड काइंडली पीसीआर से मैं कहूंगी जरा क्लिप चलाइए। नहीं एक सेकंड, सबिन यूनुस साहब एक सेकंड, ये क्लिप जरा चलाइए, मैं जब से सुनाऊं फिर मैं इससे बात करती हूँ। जरा ये क्लिप चलाइएगा। बाकी सारे दावे करती हैं, पूरा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। क्या आप कह रहे हैं कि आप इसको डिसोन नहीं कर रहे? उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, एक सेकंड, नहीं सबिन साहबा, अब आपने मेरे प्रोग्राम में बैठ के बहुत बड़ा आपने बम मार दिया है। अब आप इस बात को आप कह रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं, आपकी अगर इमरान खान के लिए हक में अगर किया है तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को जो है वो बम मार के उड़ा देंगे। किस किस्म के बयान आते हैं? ये एहतजाज है आप लोग का? आप लोग रियासत के खिलाफ बातें कर रहे हैं और आप उसको जो है ऑन भी कर रही हैं आप यहाँ नेशनल मीडिया पे बैठकर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक बात मुझे बताएं, एक बात है एहतजाज में ये जो बम मारने वाली बात है ना, मैंने सुनी और मुझे नहीं पता इसे। ये बड़ी अच्छी बात होती है, आप लोग हर चीज से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं ठीक बात कर रही हूँ। ऐसी बात जो है ना, अगर किसी ने कही उस बात से हम लाताल्लुकी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज इमरान खान के लिए हो। देखिए मेरी पूरी बात आप कर सुनने, तब मैं उसके बाद जवाब दूंगी। अगर मेरी बात आपने नहीं सुननी और मेरे से सिर्फ लड़ाई करनी है तो अलग। नहीं मैडम, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आपसे बात हो रही है। बात कहीं भी कोई भी बंदा आके किसी भी, एक मिनट मेरी बात सुने जी। मुझे इस बात का ना पता है ना मैंने ये बात सुनी है। अगर कोई भी बात आके कोई ये बात करता है तो उस बात से लाताल्लुकी जरूर इख्तियार की जा सकती है और जरूर करनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है, मेरी बात आप पूरी सुन लें, जो बातें इन्होंने सब की, ठीक है? अच्छा, बात आप ये कर रहे हैं कि लंदन में एहतजाज अगर इमरान खान के लिए कहीं भी हो रहा है तो जाहिर है उससे एक ताल्लुक है, लेकिन अगर कोई बंदा आके कोई गलत बात करेगा हम उससे बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये हमारा मौकफ नहीं है, ये उनका मौकफ है, ठीक है? अब ये बात आपको समझ आ गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इन्होंने बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत सारी बातें लिखी कि लोगों को जो है ना लंगर खानों में किया, लंगर खाने दिए, कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए, तो मैं थोड़ा सा वो बता दूं कि इमरान खान ने क्या किया और यहाँ क्या, ठीक है? अभी आपको पता है, आप पहली बात इन्होंने कही कि इलेक्शन में तो कोई धांधली हुई नहीं, तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पढ़ लें, ठीक है? ये हम नहीं कह रहे हैं, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पूरी पढ़े और इसके बाद पढ़ के आए, मतलब बगैर पढ़े ना आए कि बगैर पढ़े शवाहिद भी हैं हमारे पास, ये भी ऐसी बातें ना छोड़ें, ठीक है? कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसके सीधा अल्फाज भी सुना देती हूँ कि फॉर्म 45 जो कह रहे हैं ना कि किसी ने नहीं दिया, सब ने जमा कराए। फॉर्म 45 तो मेरे पास अपने इलाके का दत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है? एक जज है जिन्होंने फॉर्म 45 का कहा कि हाँ जी इसको देखेंगे आगे सारा कुछ उस जज के साथ क्या हुआ आपको भी पता है इस बात का, ठीक है? फॉर्म 45 सबके पास मौजूद है, आए आप बैठे और फॉर्म 45 सारे आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद की तीनों हलकों की तो मैं अभी गवाही देती हूँ ना, जो वो हमारे पास पड़े हुए। अच्छा, ये बात होगी फॉर्म 45। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मैंने नहीं लिखी, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अगर उन्होंने गलत लिखी है फिर उनको जाके कि उन्होंने भी गलत लिखी, उसके सारे जो है ना डिटेल उसकी मौजूद है कि किस तरह ये धांधली की गई, किस तरीके से धांधली की गई, ये बात होगी। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है लोगों को उलझाए रखा, कुछ नहीं दिया। 3 सालों में जो हमारी शरह थी ना, आपको पता है जीडीपी 6% थी और उस वक्त क्या था, कमोडिटी सुपर साइकिल था, कोविड था उस जमाने में, कोविड था और फिर भी आपको याद है महंगाई आपको याद है, महंगाई उस वक्त 145 पे था। ये जो पेट्रोल था, हंगामे हो रहे थे 80 रुपए, 85 रुपए। मैं सिर्फ चीनी की एग्जांपल आपको दे देती हूँ, 85 रुपए थी चीनी, ठीक है? उस वक्त हुआ था लॉन्ग मार्च की चीनी, इतनी महंगी। आज चीनी कितनी है? और आपको पता है जो आलमी मंडी में जो चीनी की कीमत है ना, वो तकरीबन 110, 104, 110 है, ठीक है? ये पूरा इस पे ये ब्रीफ एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा, उस पे ऊपर जाके देखे, उन्होंने पूरा इसका एनालिसिस किया है। इस वक्त जो है ना, आप चीनी की मद में सिर्फ 100 रुपया तकरीबन घरों से 90 रुपए। अब आप चीनी, तेल, आटे के उसके भाव पे ना जाए तो बेहतर आप मुझे ये बताइए। नहीं क्यों ना आप जब बात खान साहब नहीं सबिन साहिबा, तो मुझे आपकी चीनी पे भी बात करनी है। लंगर खानों पे आपने बात की, उंगली उठाई। लंगर खाने वो थे जो एक गरीब को खाना प्रोवाइड करते थे, ठीक है? लेकिन खान साहब ये मौका इख्तियार कर रहे हैं कि मुल्क के मौजूदा हालात के तमाम तर जिम्मेदार आर्मी चीफ है। एक सेकंड सबिन साहिबा बताती हूँ, सबिन साहिबा मुझे पूरी बात एक कंप्लीट करने दें। अच्छा ठीक है, एक मिनट, नया पाकिस्तान, मैं एक मिनट,
فراش ٹاؤن میں اس وقت بھی آپ جا کے دیکھیں وہ فلیٹس بنے ہوئے پڑے ہیں جو عمران خان نے جو ہے نا عمران خان نے لوگوں کو دینے تھے, عام لوگوں کو اپلیکیشنز ہو گئی تھی, آج وہ فلیٹ بیابان پڑے ہیں, ہاف بلڈ پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں لوگوں کے جو ہے نا جو توڑے جا رہے ہیں, گھر توڑے جا رہے ہیں. بھئی آپ کچھ عقل کریں, وہ فلیٹ لوگوں کو دے دیں جو جن لوگوں کے آپ گھر توڑ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, انلیگل سوسائٹی ہیں, جو بھی ہیں آپ انلیگل کہہ رہے ہیں, کچھ بھی کہہ رہے ہیں, وہ انسان ہی ہے نا, ریاست کے ہی لوگ ہیں نا, ان کو آپ وہ فلیٹ دے سکتے ہیں. فلیٹ بیابان پڑے ہیں جو عمران خان کے دور میں بنے تھے, عام غریب لوگوں کے لیے بنے تھے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان نے کیا. عمران خان نے جی ڈی پی کو کہاں تک پہنچایا, آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس عمران خان نے جو کہ تھوڑا سا میں بھی اس پر روشنی ڈال دیتی ہوں, پھر آپ اسے جواب دیجیے گا. آپ سنیں, خان صاحب جو ہے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری آرمی چیف پہ ہے. تو خان صاحب سے یہ قوم پوچھنا چاہ رہی ہے, آپ یہ بتائیے کہ خان صاحب نے اپنے اتحادیوں سے کیے گئے جو وعدے تھے وہ پورے کیوں نہیں کیے, انہیں ساتھ رکھنے میں آپ کیوں ناکام رہے؟ کیا یہ بھی ان کو آرمی چیف نے کہا تھا؟ آپ اقتدار میں ہوتے ہوئے اپنے ہی منتخب ایم ایل اے سے ملنے سے انکاری رہے. کیا یہ فیصلہ بھی آرمی چیف کے کہنے پہ کیا تھا؟ محض اپنی انا کی خاطر آپ نے اپنے لوگوں کو منانے کی کوشش نہیں کی اور نتیجہ کیا ہوا, اقتدار سے باہر آ گئے. تو کیا یہ بھی آرمی چیف کے کہنے پہ کیا تھا؟ آپ نے وزارت جیسے نااہل شخص کو آدھے پاکستان کا حکمران بنا دیا. کیا یہ انتخاب تھا؟ اور آپ نے کچکول توڑنے کے بڑے نعرے لگائے کہ جی ہم تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی آپ لوگوں کا نعرہ تھا, لیکن پھر بھی آئی ایم ایف کے دروازے پر جا کر آپ لوگوں نے منتیں کی. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ یہ آرمی چیف نے نہیں کہا تھا آپ کو آپ کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا اور پاکستان کے قرضے دگنے ہو گئے؟ میڈم آپ کون سے فگر کی بات کر رہی ہیں کہ اس معاشی تباہی کا حکم بھی آرمی چیف نے دیا تھا ان کو؟ سعودی عرب کے تحائف بیچنے کا فیصلہ کس کا تھا میڈم؟ گھڑی بیچ کر ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہ کرنے کا مشورہ کس کا تھا؟ بھارت, امریکہ اور اسرائیلی شہروں سے فنڈنگ لینے کی اجازت کس نے دی تھی؟ آپ کہتے تھے کہ کرپشن کا پیسہ واپس لا کر قومی خزانے میں جمع کرائیں گے, لیکن جب برطانیہ نے منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان کو واپس کیا تو وہ رقم میڈم آپ نے کیا کیا, ملک ریاض کو لوٹا دی واپس. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ سارے فیصلے کیا آرمی چیف ان کو کان میں آ کے بول رہے تھے؟ فرگ ہوگی کے حوالے سے, فرگ ہوگی کے ذریعے بشرا بی بی کے لیے قیمتی ہیرے انگوٹھیاں منگوائی گئیں, کیا یہ سب بھی ان کو آرمی چیف نے کرنے کو کہا تھا؟ اچھا چلے آپ ایک منٹ مجھے بات بھی تو کرنے دیں نا, بات بھی تو کرنے دیں. پہلی بات ہے پتہ نہیں کہاں سے اس زمانے میں جب یہ جو وقت ہے جو آپ بات بتا رہی ہیں, ہم نے ہمیشہ جو ہے نا فوج, یہ عمران خان کا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے, فوج میرا ملک بھی میری. ٹھیک ہے, اب فوج بھی میری اور ملک بھی میرا, یہ بیانیہ رہا عمران خان کا. اور اس وقت یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, اس وقت یہ جو ہے نا یہ سارے جو ہیں یہ انقلابی بنے ہوئے پھرتے. فوج میرا ملک بھی میرا, لیکن آج وہی فوج خراب ہو گئی, آج وہی جو ہے وہی سارا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا. میڈم آپ دیکھیں, پہلی بات میری بات سنیں, جو قرضے ڈبل ہوئے نا, قرضے اس کے دور میں, ان کے دور میں ڈبل, 3 سال میں قرضے کتنے بڑھ گئے آپ کو پتہ ہے؟ قرضے عمران خان کی حکومت رہی ہے 3 سال میں جو معاشی پالیسی, آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں, زخم خوردہ جو تھا ایک صوبہ, کتنی دہشت گردی ہوئی ہے وہاں پہ عمران خان کی حکومت میں, اور عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے, آج دیکھیں دہشت گردی وہاں پہ پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور اس سے پہلے کتنی دہشت گردی تھی. عمران خان کی وجہ سے, یہ عمران خان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. معاشی ترقی کی آپ بات کریے, جتنی معاشی ترقی عمران خان کے 3 سال تو کسی ایک گھر کو چلانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. عمران خان کے 3 سالہ دور میں معاشی ترقی, یہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں, یہ میں کیوں اپنے سے, جیسے آپ اپنے سے بنابنا کی باتیں ڈال رہی ہیں نا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ اسرائیلی پتہ نہیں کون سی کیا لا رہی ہیں. اسرائیل جو ہے نا اب خوش ہے پاکستان سے, جو تعریفیں ہو رہی ہیں نا پاکستان کی بہت زیادہ, وہ ایسے نہیں ہو رہی. یہ آپ نے دیکھ لیا ان کا بیان کہ پاکستان نے آفر کیا ہے, آپ نے بھی بیان دیکھا امریکہ کا اسپوکس پرسن کا, میں ان کا نام بھول گئی ہوں, اس نے کیا کہا, یہ فیکٹس پہ باتیں ہیں کہ اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان نے آفر کیا کہ ہم اپنے وہاں پہ بھیج دیں اور حماس کے لیے. لیکن سمیر صاحبہ, بھارت اور امریکہ اور اسرائیل کی شہریوں سے فنڈنگ لینے کی اجازت تو آپ ہی لوگ کس نے دی تھی؟ تو آپ کو بھی پتہ, مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. بات میں کروں گی, معاشی ترقی کی میں بات کروں گی, جہاں معاشی ترقی کی بات ہے تو 6% یہ ریکارڈ پہ ہے, جی ڈی پی 6% میں بڑھا. اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی مائنس پہ گیا ہے, پھر تھوڑا آ کے اوپر گیا, تو یہ کہتے ہیں واہ ہم نے ان امپلائمنٹ کو دیکھ لیں, ڈنکی لگا کے آج ہمارے بچے مر رہے ہیں, جب بھی جہاں جا رہے ہیں کتنے بچے, آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈ جو ہے اس وقت بچے جو ہے ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے؟ نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس, کوئی کتنی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو چینی کا میں بات کر رہی تھی نا, چینی جلال خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سے ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. آپ تو سمیر صاحب, آپ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی. جلال خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس سے جو موجودہ صورتحال ہے جو چل رہی ہے, اور سمیر صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جو فیصلہ آج بھی آیا, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو سزائیں رکھ کے بیٹھے ہوئے اور ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ سوری جی, آپ کی آواز بریک ہوئی ہے, کیا دوبارہ آپ پوچھیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج ظاہر سی بات ہے آج ایک اور فیصلہ آیا ہے اور میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ سبین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عدالتیں جو ہیں ہم ان عدالتوں کو ہی نہیں مان رہے اور یہ جو اس کی جو کارروائی ہے اس میں کوئی شریک نہیں تھا. ان کا یہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی عدالت جو ہے ریوڑیوں کی طرح سزائیں بانٹ رہی ہیں کہ وہ 10 سال کی سزائیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ بیوی نے جو بات کی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی ذہنی قسم کے بیمار ہو چکے ہیں, مریض بن چکے ہیں کہ ان کو نہ اسٹیٹ ایکسیپٹیبل ہے, نہ ان کے اسٹیٹ کو مانتے ہیں, نہ عدالت کو مانتے ہیں, نہ ریاست کو مانتے ہیں, نہ فوج کو مانتے ہیں. صرف اور صرف اڈیالہ جیل میں ایک ذہنی بیمار بیٹھا ہے جس کا بیانیہ پتہ نہیں کس پاکستانی اینٹی پاکستان یا اینٹی اسٹیٹ ملک سے یا جگہوں سے آتی ہے, اسی بیانیے کو صرف مانتے ہیں. ان کو جو ہے نہ ٹیبل ٹاک کی طرف جانا ہے, نہ مذاکرات کی طرف جانا ہے. میں نے تو ڈے ون جو ہے ان کو کہا ہے کہ تھرو میڈیا کہا ہے کہ ان کا موقف ابھی تک کلیئر نہیں ہے. میں نے اپنی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ان کی باتوں پہ آپ نے نہیں جانا. ان کو جب مزاحمت کی جو ہے تھوڑی جو ہے وہ مل جاتی ہے, گیپ مل جاتی ہے, تو وہ مزاحمت کی طرف جاتے ہیں. جب ان کو مزاحمت کا رستہ بند ہو جاتا ہے پھر مفاہمت کی طرف جاتے ہیں. ان کا موقف ہی کلیئر نہیں ہے. یہ جو آج جو بی بی نے کہا ہے کہ آج جو یہ لا اینڈ آرڈر خراب ہے یہ سب ان کی وجہ سے ہے. آج جو ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھئی آج سوال جو ہے ہماری سیاست کا نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. آج سوال ہے ہماری ملک کا, پاکستان کا, خداداد پاکستان کا سوال ہے. اگر پاکستان کی خاطر ایک جگہ پہ اگر ملک کی خاطر 2 اسٹیپ بیک پہ جائے, میرے خیال میں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ اسٹیبل ہو جائے, پاکستان جو ہے پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جائے, پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو جائے. اور الحمدللہ ان کی خواہش اور ان کی سوچ جو ہے, ان کی بلیک میلنگ, ان کی پریشرائزنگ میں جو ہے ہم نہیں آئیں گے. ہم جو ہے اسی طرح جائیں گے آگے. اور ان کی جو پالیسیز ہے یہ پالیسیز کے میں سخت خلاف ہوں. حالانکہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج جو سزائیں ہوئی ہے ان کی جو سزائیں ہوئی ہے اگر یہ سزا معاف ہو جاتی تو کہتے کہ واہ یار جوڈیشری جو ہے بہت کمال کی جوڈیشری اور بہت کمال کی کام کرتی ہے. لیکن اگر پیرالل دیکھا جائے, اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے کہ ہماری جوڈیشری بالکل ہے ہی نہیں, ختم ہے. تو ان کی اگر فائدے میں, ان کی فیور میں اگر کوئی بات کرے یا کوئی کام ہو جائے تو یہ ان کے واہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ جو ہے اگر خلاف آ جائے فیصلہ تو یہ پھر ان کے خلاف بن جاتے ہیں. تو ان کی یہ جو بالکل ذہنی طور پر بالکل جو ہے کرپٹ ہو چکے ہیں, ذہنی طور پر بالکل ختم ہو چکے ہیں, غلام بن چکے ہیں. ایک اڈیالہ کے, ایک سزا یافتہ ملزم کے غلام بن چکے ہیں. اور ایک بیرونی ملک سے جو بیانیہ آتا ہے اس کے جو ہے مترادف یہ جو لوگ جو ہے ذہنی طور پر جو ہے بالکل اس کے جو ہے ماتحت بن چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب, سوری جلال خان صاحب, یہ بتائیے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ کی جماعتوں سے بھی ایسی سیاسی غلطیاں ہو چکی ہیں؟ بالکل بالکل بی بی, میں آن فلور یہ کہہ چکا ہوں کہ ماضی میں جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس طرح ہوئے ہیں. لیکن ہمیشہ جو ہے باقی پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہے, میں صرف اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, جتنی بھی پارٹیز ہے اس نے کبھی بھی جو ہے پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی. کبھی بھی یہ نہیں, ہمارے میاں صاحب جب جیل میں تھے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ پہلے پاکستان اور پہلے جو ہے میاں صاحب پھر پاکستان نہیں. لیکن ان کا ذہن یہ ہے, میرے ساتھ ان کے وزیر اطلاعات تھے میڈیا پہ ٹاک شو پہ, اس نے خود جو ہے کہا ہے کہ پہلے عمران خان ہے پھر پاکستان ہے. بھائی عمران خان ہو نہ ہو یہ پاکستان ہے, رہے گا انشاءاللہ. نہیں تو سبین صاحب آپ نے سنا ابھی جلال خان صاحب نے کہا کہ جی پہلے عمران خان اور پھر پاکستان. تو سے میڈم ملک سے, ریاست سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ میں, نہ آپ, نہ کوئی بھی. اور ریاست میں کیا شامل ہے؟ ریاست میں جو ہے عوام بھی شامل ہے, ریاست میں جو ہے ہماری حکومتیں بھی شامل ہے, پارلیمان بھی شامل ہے, ہماری حکومت کے پی کے کی حکومت ہے وہ بھی شامل ہے, اور عوام, ہم, آپ, میں, ہم سب ہم شامل ہیں. تو اس لیے بالکل ہماری بھی عزت ہے,
اور ریاست کی بھی عزت ہے, سب کو اپنی اپنی عزت رکھنی چاہیے. اور ایک ریاست اگر ایک قیدی کو اس کا یہ حق نہ دے سکے کہ اس کی بہنیں اس سے باہر ملنے کو بیٹھیں اور اس کے اوپر وہ پانی پھینکوائیں, تو بہت دکھ کی بات ہے. دیکھیں عوام جو ہے نا, عوام کے کچھ بیسک رائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. بس آپ خواتین ہیں اور پھر سردی کے راتیں ہیں, وہ واٹر کینن کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ ہم نے بھی بات کی تھی. اچھا یہ بتائیے, عدالت نے لکھا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کو کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کیا گیا ہے, تو میڈم کیا یہ قانونی غفلت تھی آپ لوگ کی طرف سے, یہ پارٹی کو معلوم تھا کہ چیلنج کرنے سے مزید حقائق سامنے آ جائیں گے, اس لیے آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کی؟ کس کی جی آئی ٹی رپورٹ کی بات کر رہی ہیں؟ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے, آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ عدالتی فیصلے تو کئی فیصلے آئے ہیں, مجھے تو نہیں پتا آپ کس عدالتی آج جو فیصلے کی بات فیصلہ آیا ہے تو آج تو اس میں فیصلہ آیا ہے, مجھے تو آج عدالت نے یہ موقف اختیار کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کے اوپر کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. تو آپ لوگ کی خاموشی کیا اس بات کی پیش خیمہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیے چیلنج نہیں کیا کہ مزید پردے کھلیں گے, مزید حقائق سامنے آئیں گے؟ پردے جتنے ہر چیز چیلنج بھی ہو رہی ہے, آپ کو بھی پتا ہے عدالتیں کیا کر رہی ہیں. عدالتیں میں نے آپ کو بتایا, ایک جج نے فارم 45 مانگ لیے تو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جے آئی ٹی والی بات جو ہے, یہ جو آج کی آپ بات کر رہی ہیں, اس کے بارے میں مجھے نہیں ہے انفارمیشن, لیکن ضرور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اتنی سی بات ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کب سے ہمارے سارے کیسز چل رہے ہیں. آپ توشہ خانہ کیس کو ہی لے لیں, صرف ایک توشہ خانہ کیس ہے عمران خان کا, کوئی ایسا اس میں ثبوت نہیں, کچھ نہیں. ایک گھڑی کیا پیسے دیے کسی کو, گھڑی بیچی, اس کے پہلے وہاں پیسے جمع کرائے جو بنتے تھے, بلکہ 50% جمع کرائے, وہ جمع کرا کے ایک اپنی چیز تھی وہ جو اپنی چیز کو آپ بیچیں, جو مرضی کریں اپنے پاس رکھیں. عمران خان تو مہنگی, تو اس پہ بھی سزا ہوگی. تو توشہ خانہ میں ایک بات میں آپ کو سمجھاؤ, ذاتی نہیں ہوتی ہے چیز, ذاتی نہیں ہوتی, یہ اسٹیٹ گفٹ ہوتی ہے, وہ اسٹیٹ گفٹ ہوتی ہے. آپ کیسی باتیں کریں گے؟ توشہ خانہ میں کوئی بھی چیز ملی ہوئی تو آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے ہی نہیں. کیا مطلب کیا توشہ خانہ مجھے پتا ہے مرسیڈیز لی ہوئی ہے, گھڑیوں کی تو ایک لسٹ ہے جو سب لوگوں نے لی ہوئی ہے. اب ان کے سارے وزیروں نے لی ہوئی ہے, بڑے افسروں نے لی ہوئی ہے. ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے بہت بڑے انکشافات کر رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ذاتی ملکیت تھی؟ پروگرام میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کہاں سے جھوٹ گھڑ کے لا رہے ہیں, میں تو حیران رہ گئی ہوں. اچھا مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں میڈم, ہم کیا جھوٹ لا رہے ہیں؟ جو عدالت کا فیصلہ ہم تو اس پہ آپ سے بات کر رہے ہیں. میری آپ بات سن لیں نا. آپ نے کہا فرح گوگی کے ساتھ کرپشن کی پتہ نہیں کتنی کیس, تو آپ کے پاس ایک عدت کیس بچا ہے عمران خان کا, اس کے علاوہ بشرا بی بی کا کیس کیا ہے, عدت کیس, اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس. جو آپ نے خود مرسیڈیز لی ہوئی ہے, خدا کا نام لے, مرسیڈیز اجازت ہی نہیں ہے لینے کی, وہ مرسیڈیز وہ ریکارڈ پہ ہے ساری چیزیں. بھائی ریکارڈ کو تو آپ مانتے ہیں کہ اس کو بھی آپ نہیں مانتے, آپ اس کو بھی دیکھا ہم دیکھا کر دیں گے, ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. عمران خان نے کیوں ایک پیسے دے کے ایک چیز لی, کوئی اس میں ایسی چیز نہیں, پھر بھی اس کے پاس, تو بھائی ہم کس چیز کو مانے پھر, جب آپ دیکھ ہی نہیں رہے. ایسی سزائیں ہو رہی ہیں کچھ خواتین کو کہ جی یہ جو ہے موٹر سائیکل پہ بھاگ گئی, جن شہروں میں وہ ہے ہی نہیں خواتین, وہاں ان کو سزائیں ہوگی. تو ہم کس چیز کو مانے, کس بات کو؟ جلال خان صاحب آپ کامنٹ کیجیے گا ان کی بات پہ. بی بی کو میں صرف یہ سمجھانا چاہوں گا کہ بی بی آپ, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک تو نالائق ہے, اوپر سے جو ہے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, سمجھتے بھی نہیں, اور دوسروں کی بات پر سنتے بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ, ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو گفٹ ملتا ہے دیٹ از اے اسٹیٹ گفٹ, دیٹ از ناٹ این انڈیویجول, کسی بندے کو نہیں ملتی ہے, وہ خداداد پاکستان کو وہ گفٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ, یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مرسیڈیز کی بات کر رہے ہیں, مرسیڈیز جب لیا گیا تھا اس وقت دا پرائم منسٹر واز یوسف رضا گیلانی, ناٹ میاں نواز شریف. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت کی جو ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے, یہ غلط ہوا ہے, وہ بھی غلط ہوا ہے, آج یہ بھی غلط ہوا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ان کو تھوڑی سمجھائے, وہ ان کی چیز بیچ دی. لیکن جلال صاحب وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی وہ تو خان صاحب کی چیز تھی, انہوں نے اگر بیچ دی تو کیا ہوا؟ خان صاحب کی کدھر چیز تھی, وہ چیز اسٹیٹ کی تھی, پاکستان کی تھی, وہ اسٹیٹ, یہ جو ہے انڈیویجول نہیں ہے. مرسیڈیز ان کی تھی, لیکن وہ خان صاحب کی نہیں تھی. ان کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے, لسٹ موجود ہے جو انہوں نے تحفے لیے ہوئے ہیں. جلال خان صاحب کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. ایک سیکنڈ جلال صاحب, سبین صاحبہ, جلال خان صاحب کا تعلق پی ایم ایل این سے, پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. وہ جو آپ مرسیڈیز کی بات کر رہے ہیں وہ یوسف رضا گیلانی, مرسیڈیز جنہوں نے لی, مرسیڈیز دونوں نے لی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور مرسیڈیز کی اجازت نہیں ہے, لیکن گھڑی کی کس نے کہا کہ گھڑی بیچ نہیں سکتے؟ مجھے پتا ہے باقی جنہوں نے گھڑیاں لی ہیں انہوں نے غلط کیا تو آپ لوگ بھی غلط کریں گے. کس نے دیکھی ہے, کون
सी गलत की है? घड़ी तो ली, घड़ी की तो इजाजत है ना कि घड़ी किसी ने नहीं, आप बताइए। तो मैडम पैसे भी आप लोगों ने पूरे नहीं दिए ना, आप लोगों ने कितने, आप लोगों ने खाली कितना डिफरेंस था, आप लोगों ने जो रसीदें जमा कराई। ये बात के पैसे पूरे नहीं दिए, ये बात ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ पे आप बातें कर रही हैं। फैक्ट्स की आपके पास कोई मैडम मैं नहीं कह रही हूँ, आप मुझे क्यों बोल रही हैं? मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो जो अदालतें कह रही हैं, जो अदालत में साबित हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आपको पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है। पैसे दिए गए या आपको किसने कहा? 50% पैसे दिए गए हैं उसके, ठीक है। सबीन साहब, माजरत के साथ इन्फॉर्मेशन तो आपके पास भी नहीं है, मैं जो सवाल करते हैं आप कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है ये बात। आपके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक बेतुकी बात, जब पैसे जो है वो दिए गए हैं, आप कहिए पैसे नहीं दिए गए, पैसे कम, कहाँ लिखा है पैसे कम? मुझे वो अदालती फैसला दिखा दे जहाँ लिखा है पैसे कम दिए गए, प्लीज मुझे दिखाएं। आप घड़ घड़ के बातें ला रही हैं, देखें बात करें जो फैक्ट की बात है। सबीन साहब, आपको यहीं रोकूंगे, आप किस किस्म की गुफ्तगू करेंगे मैडम? आप मुझे कह रही हैं कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो अदालती फैसले की बात कर रही हूँ। जलाल खान साहब एक सेकंड, सबीन साहब बात सुनिए। आपसे जब मैं सवाल कर रही हूँ यूके के जो प्रोटेस्ट है आपको वो नहीं पता, ठीक है, आपसे मैं कह रही हूँ जेटी रिपोर्ट का आपको वो नहीं पता, तो आपको पता क्या है? आपकी पार्टी, आप पार्टी में है या नहीं है? बातें लाएंगी तो बिल्कुल बिल्कुल आपने बातें जो अभी बात की, आप मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता ना, अदालत का फैसला आप ले आए, मुझे बता दें, ठीक है। मैडम आप वेबसाइट पे जाके पढ़ ली। मेरा जलाल खान साहब मुझे ये बताइए, जेटी रिपोर्ट के हवाले से जो आज अदालत में बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब आप क्या समझते हैं कि जेटी रिपोर्ट से अब अदालती फैसलों की बुनियाद पर बनती जा रही है, तो क्या ये खतरनाक प्रेसिडेंट नहीं है? जी जलाल साहब। बीबी एक तो मैं ये कहूंगा कि खुदा का खौफ करे, थोड़े जो है समझदार लोगों को आप प्रोग्राम में लिया करें। ये इनको जो है कोई चीजों का पता नहीं है, तो इसलिए जो है थोड़ा जो है गुजारा किया करे। और दूसरी बात ये कि लेट मी क्लेरिफाई। जी बिल्कुल सर, जी जनाब साहब जी बोलिए। That was a separate case. तोशाखाना 1 केस जो था, that was the misdeclaration of goods. Exactly. ठीक है, और तोशाखाना 2 केस was separate case. इनको कहे कि थोड़ा जो है मेहनत करे, खुदा रहा आप जो है जाए थोड़ा फैसला पढ़ ले कि उधर उस फैसले में लिखा क्या है, जज के ऑर्डर्स क्या है, तो तब आके फिर इधर पे हमारे साथ डिबेट करे, ठीक है। सेकंड बात मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, माजी को छोड़ दे, माजी में जो हुआ है अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। अभी हाल में हमारे सूबे में जो है इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है। आई एम द अपोजिशन मेंबर, खुदा की कसम अंधेर नगरी बनी हुई है, ठीक है। कुल्लम कुल्ला जो है हर चीज के प्राइजेस फिक्स होते हैं, एक डीसी के लेवल से लेकर एक पियोन तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। हर एक ठेके में जो है पैसे लिए जाते हैं, एक अंधेर नगरी बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बंदा अगर आवाज उठाता है, मैं जब आवाज उठाता हूँ असेंबली में, तो मेरे क्वेश्चंस को, मेरे असेंबली एजेंडास को जो है ये लोग जो है आगे कमेटी में नहीं रेफर करते, बिकॉज दे आर सेइंग कि जलाल खान से हम लोग नफरत करते हैं, ठीक है। आपका ये मैं एक सेकंड एक मुख्तसर सा बस कमेंट कर दीजिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत इस मामले पर तमाम जमातों के साथ बिठाकर कौमी इत्तेफाक राय बनाएगी? और क्योंकि बात की जा रही है डायलॉग की, तो आपको क्या लग रहा है कि ये डायलॉग होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? क्या वाकई डायलॉग इसलिए इम्पॉसिबल है कि मैं आपको बताऊं कि इनकी पार्टी का कोई सरबराह मालूम नहीं है। आप अलीमा खान को के पास जाए, उसका अलग स्टेटमेंट है। आप जो है चेयरमैन पीटीआई के पास जाए, उसका अलग स्टेटमेंट होगा, ऑपोजिशन लीडर का अलग स्टेटमेंट है। सबीन साहबा लास्ट कमेंट कर दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो डायलॉग की बात हो रही है, बानी पीटीआई ने अपनी तमाम क़यादत को कहा है कि आप लोग कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अचकज़ई साहब और नासिर अब्बास साहब जो है वो कर सकते हैं, वो अगर उनसे बात करें तो ये ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? क्योंकि अलीमा खान साहबा कहती हैं जो उनसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो पार्टी में से नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या डायलॉग का रास्ता अपनाएंगे आप लोग? कोई लचक दिखाएंगे आप लोग? इसमें देखें, अचकज़ई साहब ने भी जो एक बात की ना, उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक की पासदारी, इंसानी हकूक की पासदारी और आइन की बहाली होगी तो हम मुज़ाकरात जरूर करेंगे, ठीक है। ये उनके अल्फाज हैं। तो आप ये देख लें कि आइन सिर्फ एक आप इन बुनियादी हकूक की पासदारी क्या है कि एक कैदी को मिलने दिया जाए उसके घर वालों से, ठीक है। आप एक बुनियादी हकूक की पासदारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहनें बैठती हैं, कितना अर्सा हो गया इमरान खान से मिले, मुझे ये बताएं। तकरीबन 1 महीना ये हो गया, ठीक है। इससे पहले 20 मिनट की मुलाकात हुई थी और
عمران خان کو کس طرح رکھا ہوا ہے قید تنہائی میں. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے UN کی رپورٹ آئی ہے کل یا پرسوں آئی ہے کہ اس میں بشرا بی بی کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے کہ ان کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے, ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں ہوا نہیں آتی, کیڑے مکوڑے آتے ہیں, ان کو گندا پانی. تو آپ مجھے بتائیں ان بنیادی حقوق کو جب پورا نہیں کیا جا رہا, آپ کسی سے کیسے ڈائلاگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈائلاگ کیا ہو سکتا ہے ایسے جگہوں پہ جہاں پہ آپ دوسرے بندے کو اتنی سپیس نہیں دے رہے کہ آپ ان کو جب تک ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا, پراپر طریقے سے ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جائے گا, ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا جائے گا, تو کیسے کوئی ڈائلاگ کی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل جو علیمہ آپا نے بات کی وہ یہی بات کہی ہے کہ ہمیں بنیادی حقوق نہیں دے رہے, تو پھر ہم کیسے ڈائلاگ کی بات؟ ڈائلاگ وہاں ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں. تو مجھے ان حالات میں کوئی ڈائلاگ ہوتے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ سبین یونس صاحب آپ کا, جلال خان صاحب آپ کا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال, اللہ حافظ.